ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فعلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے تب بھی ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت جاہلیوں پر مشتمل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں پر فریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَخْتَرِفُ مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ تاکہ مائل ہو جائے اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کرے اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِنْ تُؤْتِيَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔
المسلمين بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیت پر ایمان رکھتے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتی وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جبکہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہے تم پر سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور چھوڑو دو ہر طرح کے گناہ کو وہ کھلا ہو یا چھپا ہوا یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ آتَيْتُمُوهُمْ إِنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ اور مت کھاؤ اس میں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے وہ نکلنے والا بھی نہ ہو اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کرے حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے جانوں کے ساتھ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو گنہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب وہ جو کر رہے ہیں
وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے۔ گھٹا ہوا وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار دوست ہے بے سبب ان کے نیک اعمال کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور ہم اب اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشاہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیت اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔